السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی کا آخری حصہ۔ ناظرین، حصہ دوم میں آپ جان چکے ہیں کہ سلطان جلال الدین نے قندھار میں پہلی فتح منگولوں کے خلاف حاصل کر لی تھی اور منگولوں کو ایسی زبردست شکست دی تھی کہ ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور تمام منگولوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، قندھار کے مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اب جلال الدین نے غزنی کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا اور غزنی میں اپنی قوت جمع کرنے لگا۔ دوسری طرف تالقان کے شہر پر چنگیز خان بذات خود حملہ آور تھا۔ غزنی کے حالات سن کر اور قندھار کی پسپائی نے اسے برنگیختہ کر دیا۔ اس نے فوراً غزنی کی طرف ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ اس دفعہ جلال الدین نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کے بجائے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ 3 دن کی گھمان کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور تاتاری پسپا ہو کر پلٹ گئے۔ جلال الدین کی اس فتح نے اہل افغانستان میں روح پھونک دی۔ ایک طرف تو وہ جوک در جوک غزنی کا رخ کرنے لگے اور دوسری طرف افغانستان کے مفتوح علاقوں میں تاتاریوں کے خلاف بغاوت برپا ہونا شروع ہو گئی۔ ناظرین، غزنی کے مارکے کے بعد خراسان کے علاقے میں پھیلنے والی بغاوت کے نتیجے میں تاتاریوں نے مفتوحہ علاقوں میں قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، اسی دوران تالقان میں مقیم چنگیز خان کو جلال الدین خوارزم شاہ نے پیغام بھیجا کہ عام مسلمانوں کو قتل کرنے کی بجائے میرے لشکر کا مقابلہ کرے اور اس کے لیے میدان وہ خود منتخب کرے۔ یہ پیغام چنگیز خان کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، اس نے اپنی تمام قوت کو خراسان میں جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر اپنے بیٹے کو ایک لشکر جرار دے کر غزنی کی طرف روانہ کیا۔ پروان کے میدان میں چنگیز خان کے بیٹے اور جلال الدین کا معرکہ پیش آیا اور آخرکار گھمان کی لڑائی کے بعد چنگیز خان کا بیٹا قتل ہوا اور تاتاریوں کی بڑی تعداد جلال الدین کی قید میں چلی گئی۔ چنگیزی الغار کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تاتاری گرفتار ہوئے تھے۔ ناظرین، پروان کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ تاتاریوں کا ناقابل شکست رہنے کا تصور پاش پاش ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ جلال الدین آگے بڑھ کر خود چنگیز خان پر حملہ کر دیتا اور اسے خراسان سے دھکیلتا ہوا ماوراء النہر کے علاقوں میں لے جاتا، مگر قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کو اپنوں ہی نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ پروان کے مال غنیمت میں ایک بیش قیمت گھوڑے پر سلطان جلال الدین کے 2 نہایت اہم امراء امین الملک اور سیف الدین میں جھگڑا ہو گیا۔ بات قتل و غارت گری تک پہنچ گئی۔ امین الملک سلطان کا رشتہ دار تھا۔ سیف الدین نے جلال الدین پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہوئے لشکر اسلام سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، اس نازک موقع پر سلطان جلال الدین گھبرایا اور سیف الدین کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سیف الدین نہ مانا اور اپنے حامی امراء کے ساتھ فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر جلال الدین سے الگ ہو گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے موقع غنیمت جان کر سلطان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دفعہ چنگیز خان بذات خود اپنا لشکر لے کر نکلا۔ قلیل فوج کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ مشکل تھا۔ جلال الدین نے اس وقت فیصلہ کیا کہ بچی کچی سپاہ لے کر فرار اختیار کیا جائے تاکہ تیاری کا مناسب موقع مل سکے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے باغی امراء کی طرف راہ فرار اختیار کی تاکہ راستے میں ان کو سمجھا بجھا کر واپس ملانے کی کوشش کرے، مگر چنگیز خان کی طوفانی رفتار کے باعث اسے ہندوستان کا رخ کرنا پڑا۔ چنگیز خان کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ جلال الدین باغی امراء کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو، نہ ہی وہ جلال الدین کو دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان میں داخلے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ سلطان التمش کے پاس پناہ حاصل کر لے۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان برق رفتاری سے جلال الدین کا تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ اپنی بچی کچی سپاہ کو بچا کر ہندوستان میں سلطان التمش کے پاس پناہ لینا چاہتا تھا۔ ضلع اٹک کے علاقے میں باغ نیلاب کے ساتھ دریائے سندھ کے ساحل پر چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کو پکڑ لیا۔ تاتاریوں اور خوارزمیوں میں خوفناک لڑائی لڑی گئی۔ جلال الدین کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ اس کی فنا اور بقا کی جنگ ہے۔
تاتاریوں کے ہاتھوں جلال الدین کا لشکر برباد ہو گیا۔ ناظرین، اس مارکے کی تفصیل حصہ اول میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ 24 نومبر 1221 کو یہ مارکہ پیش آیا، جس میں خوارزم شاہ نے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کر لیا۔ باقی تمام سپاہ سوائے چند ایک کے تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ناظرین، دریائے سندھ عبور کر کے جلال الدین کے چند ساتھی اپنے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ لٹا پٹا یہ شاہی قافلہ دہلی کے سلطان التمش کی طرف چلا۔ ادھر چنگیز خان نے تاتاری لشکر جلال الدین کے پیچھے روانہ کیے، مگر وہ ان کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ تاتاری لشکر نے ملتان، لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کا ایک اور لشکر بلوچستان کی سمت ہزدار کی طرف تباہی پھیلاتا چلا گیا، مگر موسم گرما شروع ہو گیا تھا اور ہندوستان کی گرمی منگولیا کے سرد علاقے کے باشندوں کو راس نہیں آئی اور وہ بیمار پڑنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ناظرین، دوسری طرف التمش نے کھل کر جلال الدین کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً جلال الدین نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ہندو ریاستوں کو فتح کر کے اپنا لشکر منظم کرنا شروع کیا۔ ہندوستان میں چھوٹی سی مملکت بنانے کے بعد جلال الدین نے عراق کا رخ کر لیا۔ تاتاریوں کے خلاف جلال الدین کی جدوجہد اس سال تک جاری رہی۔ چنگیز خان کا اسی دوران انتقال ہو گیا، مگر اس کے جانشین نے مسلمانوں کے خلاف بربادی کا سلسلہ جاری رکھا، جو بڑھتے بڑھتے ایران کے شہر قم تک پہنچ گیا۔ عالم اسلام کے خلاف تاتاریوں کی دست درازیاں جاری رہیں اور جلال الدین تنہا اس سیلاب بلاخیز کے آگے باندھتا رہا۔ اس نے کئی دفعہ تاتاریوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے خطے کے دیگر مسلم حکمرانوں کی منت سماجت کی۔ بغداد کے خلیفہ ناصر کو ساتھ ملانے کے لیے وہ خود بغداد جا پہنچا، مگر بجائے مدد کرنے کے خلیفہ بغداد نے جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ درباری سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے جلال الدین کمزور ہوتا چلا گیا۔ آخرکار 1231 میں تاتاریوں کے خلاف 10 سال جدوجہد کر کے یہ عظیم مجاہد خاموشی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں بھیس بدل کر روپوش ہو گیا۔ کئی سال تک یہ افواہ پھیلی رہی کہ وہ کسی نامعلوم جگہ پر تاتاریوں کے خلاف منظم ہو رہا ہے اور تاتاری اس کی بو سونگتے رہے، مگر جلال الدین پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعد میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا اور بغداد کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کی۔ ناظرین، اس طرح خلیفہ بغداد کی سازش اپنے انجام کو پہنچی۔ ناظرین، امید ہے کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک ایسے مرد قلندر کی داستان تھی جس نے 10 سال تک تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اس کے بعد آپ کس مرد قلندر کی داستان سننا پسند کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔